ایک سے بڑھ کے. لیکن یہ جو 2 کتابیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، الاوفاق اور منتہا الکمال. منتہا الکمال سے مراد یہ ہے کہ کمال کی انتہا ہو گئی ہے، علم کے کمال کی انتہا ہو گئی ہے. منتہا الکمال سے مراد یہ ہے. اگر یہ کتاب مل جائیں تو میسر ہے، کوئی ناممکن نہیں، تو آپ کے علوم میں بہت بہت آپ کو فائدہ ہوگا. ایک میں عملیات کی دنیا میں جانے والوں سے عرض کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نہ پڑھیں. خطبات پڑھ کے جمعے کی تیاری کر کے خطبہ دے دیا، اخبار پڑھ کے جمعے کی تیاری کر لی اخبار سے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. عملیات کی چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں. اگر عملیات میں بہت ازن ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں دنیا آپ کے سامنے کھلے، تو عملیات کی بڑی بڑی ضخیم اور دقیق اور قدیم وہ کتابیں پڑھیں. اس سے آپ کو بعض چھوٹی چھوٹی کتابیں انہی کا مجموعہ ہوتی ہیں، انہی کی تلخیص خلاصہ ہوتے ہیں. آپ علم کی اس سطح تک نہیں پہنچ پائیں گے جو کہ عملیات کی دنیا میں کسی صاحب کمال کو چاہیے. اس سطح تک نہیں پہنچ پائیں گے. دیکھو، ایک ہے علم استاد سے حاصل کرنا اور ایک ہے علم شاگردوں سے حاصل کرنا. جو استاد کے پاس ہے وہ شاگردوں کے پاس 100% ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ استاد کا علم تقسیم ہوتا ہے. کوئی شاگرد کوئی حصہ لے لیتا ہے، کوئی شاگرد کچھ حصہ لے لیتا ہے، کوئی شاگرد، ہر شاگرد پورا علم نہیں لے سکتا. ایسا ہے؟ ہر شاگرد پورا علم نہیں لے سکتا. یہ جو شمس المعارف ہے نا، اس میں ڈوبے. بڑے بڑے اکابر، میں نے ان کی زندگی میں حالات میں یہ بات پڑھی بھی صحیح اور قریب سے دیکھا بھی صحیح، جنہوں نے علوم کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں نام پایا اور کمال پایا. مجھے ایک یمن کے ایک صاحب ملتے ہیں، تقریباً ہر سال ملتے ہیں. اس سال نہیں ملے. عرب ہیں اور بہت بڑے عامل ہیں، بہت بڑے عامل ہیں. مدینہ منورہ میں ملتے ہیں. اس سال نہیں ملے. فون پہ بات ہوئی میری. اس کے پاس اصل عربی کی کتاب ہے شمس المعارف، اور اگر عربی اگر آپ پڑھ سکیں جو اصل میں ہے، پھر وہ ترجمے میں بھی نہیں ہے. اور جو کمپوزر کی کتاب نہ ہو، ہاتھ کی لکھی ہوئی، خطاط یعنی کاتب کی ہو. یہ سندھی ٹوپی والا جوان ابھی گیا تھا. یہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آپ سے نہیں، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، ناراض بھی نہ ہونا، چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ. بعد میں معافی مانگ لوں گا آپ سے، اکٹھی معافیاں مانگوں گا. ہمارا ایک یار تھا، مار کوٹ کے پھر پاؤں پڑ جاتا تھا. اپنا کام تو کر لیا نا، پھر پاؤں پڑ جاتا تھا. چلو وہی کر لوں گا آپ کے فائدے کے لیے. سچ کہہ رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ آپ کی خیر خواہی مطلوب ہے. یہ ہلکی ہوں گا، آپ گھر بھی کر لیں گے. مجھے پتا ہے آپ میں سے اکثر سفر حالات باہر سے آئے ہیں، لیکن یہ لمحات جو میں آپ سے حاصل کر رہا ہوں ٹوٹا پھوٹا میرے پاس ہے، پھر تو نہیں ملے گا. اور ایک اور بات بھی بتا دوں، سی ڈی میں الفاظ ملیں گے، توجہ نہیں ملے گی. اب کیسے کہوں توجہ ہوتی کیا ہے؟ جس نے چکھی نہیں اس کو میں کیسے بتاؤں؟ تو کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ ہاں، اگر ایک ہے کمپوزر کی لکھی ہوئی اور ایک ہے کاتب کی لکھی ہوئی، ہاتھ سے لکھنی، قلم والے کاتب. ایک ایک کمپیوٹر سے کتاب کمپوز کی ہوئی. اگر کاتب والی ہو اس کی تاثیر زیادہ ہے، اس کے اندر غلطیاں کم ہوتی ہیں بلکہ، اور کمپیوٹر والے میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کاتب کی
پرانی چھپی ہوئی مت. اور پہلے دور میں کاتب خود عالم ہوتے تھے. پہلے دور میں کاتب بھی عالم ہوتے تھے اور وہ اسی وقت غلطی کو سنبھال لیتے تھے. آج کا سب سے نااہل بندہ جو ہے بیچارہ، وہ اس کو اور کام نہیں ملتا کتابیں کمپوز کرنا. نہ، کتابوں پہ ہمیشہ ایک عالم ہونا چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے، اور جس کو نہ کپڑے کا ہوش ہو، نہ جوتی کا ہوش ہو، نہ بالوں کے بڑھنے کا، نہ کچھ ہوش نہ ہو. ہمارے پاس ایسے ایک مدہوش ہے، ایسے ہمارے پاس ایک مدہوش بندہ ہے. شمس المعارف، مجھے وہ عرب کہتا ہے، عرب خطب کا شیخ حضرت شیخ عجیب کتاب کو اٹھاتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کر کے، کوئی عجیب چیز ہے یہ. میں نے کہا، میں نے اس سے پوچھتا ہوں، میں عربی نہیں بول سکتا، میں ٹوٹی پوٹی ایسے. ساتھ میرا ایک بندہ میری مدد کرتا ہے، پھر ایک ساتھی ہوتا ہے اردو سے میری عربی میں مدد کرتا ہے. میں پوچھتا، میں نے اس سے تُو نے کیا پایا؟ کہنے لگا میں عملیات کا مجھے شوق تھا. اور شوق کیسے ہوا؟ یہاں جو عرب میں کہنے لگے جو بلالی ہے نا، یہ جو افریقن ہے، یہ بہت سخت جادو کرتے ہیں، بہت سخت جادو کرتے ہیں. اس کو وہاں لفظ تکرونی بھی کہتے ہیں، لیکن بہت سخت جادو کرتے ہیں. اور عرب حکومت خود ان سے پریشان ہے، بہت سخت جادو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کسی کو ہمارا بندہ ملازم رکھ لو، پھر چوری بھی کرتے ہیں ساتھ. پھر اگر وہ چوری کر کے اس کو نکال دے تو اس کی شامت آتی ہے، اس کو ایسا سخت جادو سے ہلا دیتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں، سخت ڈرتے ہیں. حکومتیں چھاپے نہیں مارتے، انہیں پتہ ہوتا ہے جادو کر رہا ہے بندہ، پریکٹس کر رہا ہے جادو کی باقاعدہ. وہاں عرب میں عملیات وغیرہ پہ جو ہے وہ پابندی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے. تو یہ افریقن جو ہے نا، یہ بہت سخت جادو کرتے ہیں. لیکن مجھے اس سلسلے میں اشتیاق پیدا ہوا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن یہاں باقاعدہ حکومت کی طرف سے لائسنس یافتہ ہیں، سعودی حکومت کی طرف سے، جو بیٹھے جادو کا باقاعدہ علاج کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس ان کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، ان کے کوئی ایسا سخت ہے. پھر کہنے لگے مجھے ایک ہمارے یمن میں ایک بابا جی تھے، انہوں نے کہا تو شمس المعارف اٹھا، علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اٹھا. اور کہنے لگے میں نے شمس المعارف اٹھائی. کہنے لگے وہ شمس المعارف جو ہے وہ نئی چھپی ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے کوئی پرانی ڈھونڈ. اور پھر اگلی بات اس عرب نے بڑی انوکھی کہی، مجھے جا کے لگی. کہنے لگے کوئی ایسی ڈھونڈ جو ساری زندگی کوئی بندہ اس سے عملیات کرتا رہا ہو نا، وہ جو پرانی وہ چھوڑ کے گیا اس میں ڈھونڈ، اس کتاب میں اس کے تجربے کی توجہ ہوگی. مجھے ایک بندے نے واقعہ سنایا. کہنے لگے جی وہ عدالت میں کیس تھا، اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، میری بات کی تھوڑی سی کچھ اور دلیل ملے گی. جاگ رہے ہیں نا؟ وہ کہنے لگے کہ عدالت میں کیس تھا، عرب کی عدالت میں، سعودی عرب میں. ایک طرف سعودی تھا، ایک طرف پاکستانی یا انڈین تھا، یعنی عربی تھا، ایک طرف عجمی تھا. کیس تھا وہاں، قرآن کے اوپر حد نہیں ہے، لیکن اس وقت قاضی مان گیا، جج. اس نے کہا جی میں قرآن اٹھاتا ہوں. اس نے کہا اٹھاؤ، لے آؤ. مدعی کہنے لگا، اس نے کہا جی قرآن اگر آپ ایک اور پیشی دے دیں، اگلی مدت دے دیں، جو قرآن میں لاؤں گا اس پہ ہاتھ اٹھائے رکھے. یہ وہ حیران ہوا کہ تیرا کوئی قرآن اور ہوگا. اس نے کہا آپ کی منت ہے، آپ قاضی ہیں، اگر مجھے موقع دے دیتے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ قرآن لے آیا، اس نے کھول کے دیکھا کیا کتاب ہے، اس نے قرآن ہے، بس ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ قرآن یہاں نہیں تھا. اچھا چلو تیری بات مانتے ہیں. اس سے کہا جس نے کہا کہ میں قرآن پہ حد اٹھاتا ہوں. اس نے قرآن پہ ہاتھ اٹھائی، مدعی کیس ہار گیا، جبکہ اس کا حق تھا. اس کو دے دیا، کہہ رہے ٹھیک ہے جاؤ. 3 دن کے اندر اندر اس قرآن نے فیصلہ کیا اور 3 دن کے اندر اندر اس کا جنازہ ہو گیا. تو ایک قاضی نے بلایا، میری زندگی میں کچھ واقعات پہلے بھی آئے لیکن اتنا جلدی فیصلہ نہیں ہوا، یہ کیا بات تھی تیرے اندر؟ اس نے کہا جی میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ جو قرآن بہت زیادہ پڑھا ہوا ہو نا، اس پہ ہاتھ اٹھوانا وہ فیصلے جلدی کرواتا ہے.
کہنے لگا وہ شمس المعارف جو ہے نا وہ لے آ، شمس المعارف لے آ، اور لا وہ جو کسی عامل کی پرانی ہو، اس پہ جہاں اس کا تجربہ ہوگا وہاں اس کے توجہات بھی ہوں گے. کہنے لگا میں ڈھونڈنے لگ گیا. پتا چلا کہ ایک صاحب تھے عملیات کی دنیا میں، ان کے پاس کتاب ہے لیکن ان کے بیٹے دیتے نہیں، حالانکہ ان کے بیٹوں کو اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، احساس و ادراک بھی نہیں ہے، اس علم میں ان کو کوئی توجہ نہیں، لیکن باپ کی کتاب ہم نہیں دیں گے. کہنے لگے میں کئی سال ان کے پیچھے رہا، آخر وہ میں نے کتاب حاصل کر لی جو مجھے دکھائی. وہ پرانی تھی، اس میں جگہ جگہ عربی زبان میں کچھ حاشیے، کوئی الفاظ، یادداشتیں لکھی ہوئی تھی. کہنے لگے اس کی جز بندی میں نے ٹھیک کرائی، جلد ٹھیک کرائی، اس کو سلیقہ طریقہ دیا، اور سلیقہ طریقہ دینے کے بعد اب میں اس کتاب کو پڑھا. اب کہنے لگے ان تقرونیوں کا میرے پاس بہت زبردست توڑ ہے، اور وہ توڑ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو عبرانی اور سریانی زبان کے جتنے بھی عملیات ہیں اور خط مرموز، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا لکیریں یوں مارے یوں لکیریں مارے، جیسے ہیش سٹار ہے نا، اب سمجھ آئی، ہیش سٹار موبائل پہ کمپیوٹر پہ، اس طرح کے علامہ بونی نے شمس المعارف میں اس طرح کے عملیات لکھے ہیں. آپ حضرات جو ان کی نظر شمس المعارف پہ گئی ہوگی وہ پڑھی ہوگی تو لکھے ہیں، اس میں لکھے ہیں. کہنے لگے یہ جا کے اس کو لگے، یہ جا کے لگے. میں نے اس سے سوال کیا کہ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگا اصل بات یہ ہے وہ بھی انہی میں سے کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بگاڑ لیتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ الٹے کلمے کا ایک عمل ہے میرے پاس، کلمے کو الٹی طرف سے پڑھو، ایک عمل ہے میرے پاس، اور صرف 41 دفعہ الٹے کلمے کو پڑھو، عمل اس نے مجھے بتایا، اور 41 دفعہ پڑھو تو 3 دن میں فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ بندہ فنا ہو جائے گا. وہ عمل کی ایک ترکیب بتائی. وہ کہنے لگے یہ بھی انہی میں سے کرتے ہیں لیکن اس کو الٹا کر لیتے ہیں، اور میں نے اسی میں سے کیا. اب میرے پاس بے شمار کیس ہیں. پھر ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے ایک دفعہ پولیس والوں کو پتا چلا کہ ایک افریقی ہے وہ یہاں بیٹھا جادو کر رہا، کئی لوگوں کو اس نے ڈسا، پریشان کیا. شرطے گئے. اب یہ سعودی پولیس والے چھوٹے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ ایسا بندہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بڑا جسم. میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، طواف زیارت تھی، رش بہت تھا. ایک افریقی تھا بہت بڑا، میرا قد بھی بڑا ہے لیکن وہ شیء عجیب تھا. میں اس کے پیچھے ایسے میں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے یوں دیکھا، میں کہ آنا ضعیف، قلبی ضعیف، جسمی ضعیف، کل ایمان ضعیف، کل من الضعف انت کبھی کرے اللہ. میں نے کہا میں ضعیف، میرا ایمان ضعیف، میرا دل سب کچھ ضعیف، تو طاقتور ہے، اللہ کا بندہ مجھے بھی ساتھ لیے جا. کہ اللہ ٹھیک ہے چل. ایسے میں نے اس کو پکڑا، طواف کرتا. وہ اللہ کے بندے، اللہ نے جسم دیے ہیں، اللہ کا نظام ہے ہر علاقے میں. انڈونیشیا والے بیچارے چھوٹے سے، میں اکثر دیکھتا ہوں حج پہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے، اور انڈونیشیا والوں کے سامنے ایسے ہے جیسے جمبو کے سامنے فوکر کھڑا ہو. جمبو جہاز دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پہ آپ نے، میں دیکھتا ہوں اکثر ایئرپورٹ پہ جمبو کھڑا ہوتا ہے 400-500 بندوں کو اٹھانے والا، ایک طرف 45 بندوں کو اٹھانے والا فوکر. چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوتے ہیں، 130 کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. اکثر یہ انڈونیشیا والے بیچارے دب کے مر جاتے. میرے سامنے 3 بندے مر گئے. طواف کر رہے تھے، سعی کر رہے تھے، رش تھا، بندے سے بندہ ملا ہوا تھا. اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی وہیں صفیں بنی. صفیں کیا بنی تھی، وہیں کھڑے تھے، کھڑے کھڑے نماز ادا کی. جو دم گھٹا، کیونکہ جس کا قد اونچا ہوتا ہے نا، اصل تو چاہیے گردن نا یہ سانس لے لے. ان بیچاروں کی گردنیں نیچے چلی جاتی ہیں. قد ہوتے ہیں بالکل چھوٹے سے، جسم ہوتے ہیں بالکل نرم، بالکل چھوٹے چھوٹے. وہیں 3 بندے وہیں ختم ہو گئے. تو کہنے لگا کہ شمس المعارف جو ہے وہ کوئی ایسی انوکھی کتاب ہے. میں بات کر رہا تھا جو اصل کتابوں کی طرف جائیں،
چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے، ان چیزوں میں چیزیں تجربے میں ملتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اصل جو چشمہ ہے اس کی طرف جائیں، اس سے علوم حاصل کریں، اور اس سے علوم اور معارف کے دریا بہتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، یوسف علیہ السلام نے وہ لفظ حیتلا کا کس نے کہا تھا؟ یہ خاتون نے کہا تھا، زلیخا نے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے نا معاذ اللہ، بس یہ لفظ ہے ایک، یہ ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ مجھے اگر پناہ دے سکتا ہے تو اللہ ہی دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے تو اللہ ہی دے، اللہ کا نام لیا اور اللہ کا ذکر کیا۔ یہ لفظ آج بھی آپ قرآن سے اٹھا کے ایک طرف رکھیں، صرف اس لفظ کا، تقدیر تو غالب رہتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں الفاظ کی بڑی طاقت ہے۔ آج بھی عصمت اور عزت اور حرمت بچانے کے لیے اس لفظ کی بڑی تاثیر ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے، رات میں فون سن رہا تھا، رات میں ہفتے والے دن فون سنتا ہوں، 2 گھنٹے دیتا ہوں، پوری دنیا کے جتنی کالیں مل جائے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، اس نے کہ جو وہ رشتوں کی بات چلی تو اب وہ رشتے تو ہوئے نہ ہوئے، ان خواتین وہ میرے پیچھے پڑ گئیں، اب فون ان کے مسلسل آنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ معاذ اللہ پڑھا کریں، اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کی چھتری، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت، اور اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے، بس کوئی نہیں کر سکتا۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ ہی حفاظت کر سکتا، الا ما رحم ربی۔ یہ آیت مجھے بڑی تسلی دیتی ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، بس وما ابرئ نفس الامارۃ بالسوء الا، بس اگر وہ رحم کر دینا اگر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ میں آج آپ کو دے رہا ہوں، معاذ اللہ ہے، یہ لفظ دے رہا ہوں میں۔ یہ لفظ اگر آپ کا مدرسہ ہے، مدرسے کو سکھائیں، اسکول ہے، اسکول والوں کو سکھائیں، طالب علم ہے، طالب علم کو سکھائیں، میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ کم از کم اس کی ایک تصویر اول آخر 3 دفعہ درود شریف، جن سے عشق مزاج مجازی نہ چھوٹتا ہو، گناہ نہ چھوٹتے ہوں، معصیت نہ چھوٹتی ہو، نظروں کی ہو، جسم کی ہو، کہیں بھی ہو، ان کے لیے یہ لاجواب چیز ہے، معاذ اللہ۔ اور تصور کے ساتھ پڑھے، اور تصور یوسفی ہو، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، صرف ایک تصویر، بس ایک تصویر اول آخر 3 دفعہ درود شریف تصور یوسفی کے ساتھ۔ وہ کیا تصور یوسفی؟ یہ ہے کہ یا اللہ 7 کمروں میں تالے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر تو اپنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا کے دکھا سکتا ہے تو مولا تو مجھے کیوں نہیں بچا سکتا؟ تو جو یوسف کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو یوسف کا رب ہے وہی میرا رب۔ یہ بہت لاجواب چیز ہے اس وقت کہ نیٹ کے دور میں، فتنوں کے دور میں، معصیت کے دور میں، یہ حملوں کے دور میں، جو گناہوں کے حملے ہیں، ان دور میں یہ لفظ آپ کو بڑا کام دے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بس ایسے ٹھہر کے اور ٹھہر کے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ٹھہر کے اور پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ ٹھہر کے، یہ ایک تصویر، صرف ایک تصویر، اپنی اولاد کے لیے پڑھیں، اپنی نسلوں کے لیے پڑھیں، اپنی جد کے لیے پڑھیں، پوری امت کے لیے پڑھیں، ایک تصور اس کے ساتھ کہ مولا تو نے یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا، اور مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں، یا مولا میری نسلیں بھی تیرے ہی بندے ہیں، تو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ، میری زندگی میں بھی اور بعد الوصال بھی، مرنے کے بعد بھی، اس ایک لفظ میں بڑی طاقت ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ تھے،
شیخ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان رہتے تھے. تو ملتان کا جو حاکم تھا، ملتان کا اقتدار بکھر کا اقتدار اور سکھر کا اقتدار، بکھر سکھر اور ملتان اور اچ اور لاہور، یہ آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پھر آگے دلی اس میں شامل ہو جاتی ہے. پھر یہ مضبوط ہمیشہ اقتدار رہا ہے اور سب کی چاہت رہی ہے کہ میری ان جگہوں پہ اقتدار رہے، سکھر پہ، بکھر پہ، ملتان پہ، اچ پہ اور لاہور پہ. یہ قدیمی شہر ہیں، تاریخی اعتبار سے ان کی ایک ہسٹری ہے پوری کی پوری. جس کا سکھر پہ ہوتا تھا اسی کا بکھر پہ ہوتا تھا، جس کا بکھر پہ ہوتا تھا اسی کا سکھر پہ ہوتا تھا اقتدار. معصوم بکھری کا مینارہ اب بھی موجود ہے سکھر میں، معصوم بکھری. تو شیخ صدر الدین تھے، تو شیخ صدر الدین جو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ پہ، بادشاہ نے کہا کہ میرے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ پڑھیں گے، آپ درویش ہیں، نیک ہیں، آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ مہربانی کریں میرے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں. ان کو ڈر تھا کہ میرے بچے سادگی میں ہیں، میرے بچے بادشاہوں کے ناز و نام میں پلے ہوئے، فاخرہ لباس پہنے ہوئے آئیں گے، میرے بچے پریشان ہوں گے، میرے گھر میں تو خرچہ نہیں ہے کہ میں ویسا کھلا سکوں، ویسا پہنا سکوں، میرے بچوں کا تو مزاج بہک جائے گا، بدل جائے گا، بگڑ جائے گا. ان کو یہ ڈر. اوپر بادشاہ کی حکمرانی، حکومت، بادشاہ کہنے لگا حاکم ملتان کہ آپ کے بچے اور میرے بچے اکٹھے ایک ہی استاد سے پڑھیں گے. آخر کار انہوں نے بادشاہ کے خوف سے کمپرومائز کیا، کہنے لگے ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں صبح شام ایک تسبیح حضرت یوسف علیہ السلام کا تصور کر کے اپنے بچوں کے لیے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. صبح شام ایک تسبیح کہ مولا میرے بچوں کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے. میں ایک اختیاری چیز ہے، ایک غیر اختیاری چیز ہے. مولا میں یہاں بے بس ہوں، میں بے اختیار ہوں، میں یہاں بے بس ہوں اور تو بے بس نہیں. تو مولا مجھے اس بے بسی میں میرا ساتھی بن جا، میری مدد کرو. وہ کہنے لگے کہ بس ایسا ہوا اور واقعی ہوا. 3 سال مسلسل میرے بچے ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتے رہے. 3 سال کے بعد جب استاد نے سند فراغت دی تو ایک محفل ہوئی جس میں استاد نے ان کے سروں پہ پگڑیاں بندھوائیں اور سند فراغت دی. یہ MBA کی ٹوپی جو پہناتے ہیں نا، MBA کی ٹوپی کتاب والی، یہ اصل میں پگڑی کے متبادل ہے، وہی ہے. میں ایک چیز اس دن دیکھی، میں نے، مجھے ایک تسلی ہوئی. اب بھی اللہ کا فضل ہے، دولہے کو پگڑی پہناتے ہیں. ہاں میں ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں. دولہے کو، وہ دولہے کی پگڑی بنی ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں. زندگی میں ایک دفعہ لہنگا بھی ایک دفعہ اور پگڑی بھی ایک دفعہ. پگڑی پہ تو وہ خرچہ نہیں ہوتا جو لہنگے پہ امت کا مال ضائع ہوتا ہے. چلو شکر ہے آپ کرائے پہ لہنگے ملنے لگے ہیں، جو کرائے پہ لہنگے ملتے ہیں. لاہور میں تو ملتے ہیں، کراچی میں بھی ملتے ہوں گے شاید، اور بھی کہیں ملتے ہیں. پیڑے ملتے ہیں، چلو الحمدللہ اچھی بات ہے. میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ خواتین کا جو لمبے کپڑوں والا فیشن ہے نا، اللہ یہ چلتا رہے. شارٹ کپڑوں والا فیشن اب ختم ہو گیا، بڑے لمبے کپڑوں. میرے پاس تو خواتین کا آنا جانا ہے. اللہ میری نظروں کو بھی محفوظ رکھ کے آپ کو بھی کر دے، سب محتاج ہیں. اللہ کرے، میں کہتا ہوں اللہ یہ فیشن چلتا رہے. لمبے کپڑوں والا فیشن، جیسے گون بڑا پہنا ہوتا ہے نا، گون پہنا ہوتا ہے بڑا جبہ، عربوں نے جبہ پہنا ہوتا ہے نا، توپ جسے کہتے ہیں. تو آج کل کا خواتین کے کپڑوں کا فیشن ایسا ہے. میں کہا اللہ ایسے رہے. تو کہنے لگے کہ جس دن دستار فضیلت دینی تھی اس دن بادشاہ نے ایک بات کہی. کہنے لگے شیخ مجھے آپ کا مشکور ہونا ہے کہ 3 سال میرے بچے آپ کے ساتھ پڑھے، اور ان 3 سالوں میں میں نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی اپنی اولاد کے لیے. کیوں؟ آپ کے بچوں کے ساتھ میرے بچے پڑھے. مجھے پتا ہے
کہ آپ کا خوف میں نے بھانپ لیا تھا. اللہ نے مجھے اگر مسند دی ہے تو پھر ادراک بھی دیا ہے, فراست بھی دی ہے. میں نے آپ کا خوف بھانپ لیا تھا, اور پھر میں نے آپ کو, مجھے پتا ہے کہ آپ دعاؤں پہ زیادہ لگے ہوں گے, اور میرے بچوں نے جہاں علم زیادہ پایا وہاں اخلاق بھی زیادہ پایا, اور وہاں تہذیب اور اٹھنا بیٹھنا اور سمجھ, عقل, شعور پایا. سب کچھ پالیں جو اخلاق ملا وہ آپ کی دعاؤں سے ملا. مجھے بتائیں آپ کیا دعا کرتے تھے؟ تو شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بس یہی دعا کرتا تھا, ایک تسبیح صبح شام سخت تصور کے ساتھ, ایک تسبیح صبح شام سخت تصور کے ساتھ, معاذ اللہ. اور کہتا تھا مولا یوسف علیہ السلام کی حفاظت تو نے اس لفظ سے کی. بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا نا, اور کس نے نکلوائے؟ کہ یا اللہ تیرے نام سے. اصل میں معاذ اللہ, اللہ اس میں ذات ہے نا, اس میں کائنات کا وجود اس میں ذات کے ساتھ ہے, کائنات کے سربستہ راز اس میں ذات کے ساتھ ہے. کہ مولا معاذ اللہ بس تو نے اس کی اب میری نسلوں کی حفاظت کرنا. 3 سال کہنے لگے میں نے صبح شام یہ ورد نہیں چھوڑا. تو ظاہر ہے پھول کے ساتھ دوسری چیز ہو وہ بھی خوشبودار ہو جاتے ہیں. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن, کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن, اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. تو بوئے گل تو پھر ہوتی ہے خوشبو. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو بے نقطہ حروف ہے نا, ان کی طرف آپ توجہ بڑھائیں. ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا جو بڑی کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں, بڑی کتابیں اٹھائیں, ڈریں نہیں, اور ان میں جائیں اور ان کی طرف گھومیں اور ان میں غوطہ لگائیں. پھر ان میں جو الفاظ سمجھ نہ آئیں ان الفاظ کے لیے مارے مارے پھریں. آپ کے اوپر علوم کے بے شمار دروازے کھلیں گے. بڑی کتابیں اٹھائیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھا گزارا کر کے. مجھے ایک پٹھان کہنے لگا کل گزارا مزارا کی گی, اور میں کہا کب تک گزارا مزارا کی گی, کب تک؟ اللہ کا بندہ گزارا مزارا کی گی. کل لگا حکیم صاحب گزارا مزارا کی گی. میں کہا کہاں تک گزارا مزارا کی گی, چھوڑ اس گزارے مزارے کو, چل آگے بڑھ. یہ پٹھان بہت گھومتے ہیں ان علوم پہ, بہت گھومتے ہیں. میں نے پٹھانوں کو دیکھا ہے, بہت گہرائی تک جاتے ہیں. سیدھے سادے ہوتے ہیں, سیدھے سادے. سندھی علماء کو اور پشتو علماء کو تو میں نے, اب یہ اور موضوع ہے, میں نے بہت گہرائی کے علوم دیکھے ہیں. کپڑے, پوشاک, گاڑی, بلٹ پروف, بہترین گارڈ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے ان کے پاس, جو پنجاب اور کراچی کے کچھ اہل علم کے پاس. لیکن اندرون سندھ کے اور اندرون سرحد کے جو پٹھان ہیں نا, ان کے پاس بڑے گہرے علوم ہوتے ہیں, اور بڑا ان کو اللہ نے علم دیا ہے, گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے حروف جن پہ نقطے نہیں ہیں, صوامت, ان پہ توجہ کریں. اگر کسی لفظ میں وہ زیادہ ہوں اور نقطے والے تھوڑے ہوں پھر بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے, پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں, بہت پرانی بات ہے, پھر میں نے اس کو لوگوں کو بتانا شروع کیا, بہت مخلوق کو فائدہ ہوا اس روایت سے. آپ نا علوم کی دنیا میں پہلے, سب سے پہلے, علوم کی دنیا میں سب سے پہلے نا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے چابی لیں. ٹھیک, اس علم کو حاصل کرنے کی چابی لیں. دیکھیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے اس گودام ہے, بہت بڑا خزانہ ہے, اور اس خزانے میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے, آپ کو علم ہے. تو آپ کیا کریں گے, اس کی چابی کی تلاش کریں گے. اچھا باہر گرے پڑی چیز بھی ہے خزانے کو بھرتے ہوئے نا, مثلا کھجور کا خزانہ ہے تو کچھ کھجوریں گری پڑی ملیں گی آپ کو. گندم کا خزانہ ہے, گری پڑی گندم ملے گی نہیں ملے گی, لیکن آپ گندم نہ چھوڑیں وہ گری پڑی, آپ اصل چابی تک پہنچے, سارا خزانہ کھولیں گے وہ سب گری پڑی, اور دیکھیں اور بہت ہیں جو گری پڑی اٹھانے والے ہیں, آپ گری پڑی نہ اٹھائیں,
اصل چابی کو تلاش کریں. اللہ جل شانہ کے علوم کی جو چابیاں ہیں نا، علوم کی چابیاں، ان کو تلاش کریں. یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میں دانستہ یہ آپ کو پھر تکرار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ٹیک والے حضرات بہت خطرے میں ہیں، ٹیک والے حضرات بہت خطرے میں ہیں. خطرہ یہ ہے کہ میں اٹھا سکتا ہوں. یا علیم علمنی، یہ بتائیں اللہ پاک جل شانہ نے حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو علم کے دروازے کھولے، وہ اللہ مجھ پہ آپ پہ کھول سکتا ہے نہیں کھول سکتا؟ 32 سال کی عمر میں میرے مولا نے اس بندے کو 250 سے زیادہ لدنی وحبی غیبی علوم عطا فرمائے، تو وہ دکھ کھول سکتا ہے. اور جس میرے رب نے ابو ہریرہ رضی اللہ پہ علم کے دروازے کھولے، کیا میرا رب میرے آپ پہ نہیں کھول سکتا؟ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ نہیں بن سکتے، اس کے لیے صحبت نبوی چاہیے. وہ ختم نبوت کے صدقے نبوت کا دروازہ بند ہوا، لیکن علوم تو اللہ کے موجود ہیں، علوم تو موجود ہیں. میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، عملیات کی دنیا میں کمال پانا ہے